بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی جو چیز ہے وہ گلوکوز ہے، اور اسی سے دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور گلوکوز ہی وجہ بنتا ہے سب سے زیادہ بیماریوں کی۔ لیکن یہی گلوکوز ہے جس سے سب سے زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کو سب سے زیادہ صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ گلوکوز چاہے پھیکا ہو، میٹھا ہو، کڑوا ہو، بد ذائقہ ہو، یا پھر اچھا کیوں نہ ہو، اب یہ سب کچھ گلوکوز میں کیسے ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ جب کوئی شخص پرہیز کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے گلوکوز کو چھوڑتا ہے، اور جب وہی شخص کچھ اچھا کھانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے گلوکوز والی چیزیں ہی کھاتا ہے۔ اب وہ شخص جب کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے یا پھر بیماری کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر یا حکیم اسے کچھ برا کھانے سے روکتے ہیں تو اسے سب سے پہلے گلوکوز والی چیزیں کھانے سے روکتے ہیں، اور جب وہ کچھ اچھا کھانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے گلوکوز والی چیزیں ہی دی جاتی ہیں۔ جس شخص کو اس بات کی سمجھ آ گئی وہ اپنا ڈیلی ڈائٹ پلان بنا لیتا ہے، اور اسے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیلی روٹین میں کتنا گلوکوز لینا ہے اور میرے جسم کو کتنے گلوکوز کی ضرورت ہے۔ اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے، جس سے وہ تمام بیماریوں سے بچ جاتا ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، دل کے امراض ہوں، جوڑوں کے درد ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ڈیلی روٹین میں کتنا گلوکوز لینا ہے، وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، مختلف ویڈیوز کو دیکھتا ہے، مختلف ویب سائٹس پہ سرچ کرتا ہے، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے گلوکوز کتنا لینا ہے۔ پھر وہ مکمل طور پہ گلوکوز چھوڑ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے جسم میں گلوکوز پایا جاتا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں تو بالکل بھی گلوکوز نہیں لے رہا، اس کے باوجود میرے جسم میں گلوکوز کی مقدار اتنی زیادہ کیسے ہے۔ اس بات سے وہ پریشان ہو کر، اور وہ اس بات سے بھی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، میں تو گلوکوز لے ہی نہیں رہا، پھر بھی میرا وزن بڑھ رہا ہے، میں موٹا ہو رہا ہوں، مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے، میرے دل کے امراض ٹھیک نہیں ہو رہے، مجھے آرتھرائٹس ہو رہا ہے، مجھے جوڑوں کے درد پیدا ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد پیدا ہو رہا ہے۔ سب سے مین بات ہی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سا گلوکوز لینا ہے۔ آج آپ کو میں گلوکوز کی وہ اقسام بتاؤں گا جو کہ ہمیں کون سی اقسام استعمال کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، کون سی اقسام اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں۔ سب سے پہلے ہم گلوکوز جو لیتے، گلوکوز فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر ڈرپ لگائی جاتی ہے، اور ڈرپ لگائی جاتی ہے یا پھر پانی میں گلوکوز ملا کر دیا جاتا ہے، اسے پلایا جاتا ہے تاکہ اس کا انرجی لیول اپنے لیول پہ آئے اور ٹھیک ہو، اسے انرجی ملے۔ اب جسم کو جتنے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے جسم اتنا گلوکوز استعمال کر لیتا ہے، باقی جگر میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیور فیٹی ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو بعد میں جنہیں کنٹرول کرنا مشکل، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہے گلوکوز پھیکا ہو یا پھر میٹھا ہو۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم گلوکوز لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں جا کر گلوکوز اور فرکٹوز آپس میں مل کر ایک تیسرا گلوکوز بناتے ہیں جسے سکروز کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا گلوکوز سکروز ہے، جو کہ ہمیں چقندر اور گنے سے ملتا ہے۔ سکروز سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں،
چاہے وہ سفید چینی ہو، براؤن چینی ہو یا پھر گڑ ہو، شکر ہو، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ہمارے جسم میں یہ فوراً جا کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر گلوکوز علیحدہ ہو جاتا ہے، فرکٹوز علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جتنے ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے جسم اتنا گلوکوز استعمال کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو دوسری قسم ہے جس میں سبزیاں آ جاتی ہیں، فروٹ آ جاتا ہے، سلاد آ جاتی ہے، اس میں جو گلوکوز پایا جاتا ہے اسے سیلولوز کہتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا گلوکوز ہے۔ تیسرے نمبر پر جو گلوکوز ہے اسے ہم سٹارچ کہتے ہیں، یعنی کہ نشاستہ۔ یہ سٹارچ یعنی کہ نشاستہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ گندم، چاول، راجمہ یعنی کہ لال لوبیا، پاستا، ان سب میں گلوکوز ہی گلوکوز پایا جاتا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو گلوکوز لے ہی نہیں رہا، میں تو بالکل پرہیز کر رہا ہوں، پھر بھی میرے جسم میں اتنا گلوکوز کیسے؟ بھائی یہ سٹارچ کی وجہ سے ہے، اور سٹارچ سب سے زیادہ اناج میں پایا جاتا ہے، چاول، گندم، اس کے علاوہ پاستا، آلو، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ سٹارچ پایا جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اسے کھانا چھوڑ دیں، اس سے تو ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لیکن اسے چھوڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بس صرف اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنی مقدار میں گلوکوز لینا ہے، چاہے وہ سٹارچ کی شکل میں ہو، یا پھر وہ سیلولوز کی شکل میں ہو، یا پھر وہ سکروز کی شکل میں ہو۔ جس شخص کو اس بات کی سمجھ آ گئی وہ اپنا ڈیلی ڈائٹ پلان بنا لیتا ہے اور وہ تمام بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے والد محترم پروفیسر حکیم رانا جمیل صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام۔